الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مساجد پر جھوٹے دعوے اور ہمارا موقف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل بنارس کی گیان واپی مسجد کے خلاف تنازعہ جاری ہے۔ اس کے وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اسے مذہبی علامت قرار دے کر اس کی حفاظت کرنے کی تاکید کر دی ہے اور وضو خانے کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ معاملہ اب سپریم کورٹ، جبکہ وہاں دیکھا جائے تو معاملہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اسے اب ضلعی عدالت یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ مگر مسجد کی انتظامیہ الحمدللہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اس نے 1991 کے عبادت گاہوں کے تحفظ کے متعلق جو قانون ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسجد کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے جو درخواستیں دی جا رہی ہیں ان سب کو کورٹ جو ہے وہ خارج کر دی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 1991 کا جو قانون ہے اس کے مطابق 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت ہے اسے یوں ہی برقرار رکھا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے مسجد کی انتظامیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسجد کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے متعلق جتنی بھی درخواستیں کورٹ میں پیش کی جا رہی ہیں انہیں خارج کر دیا جائے۔ گیان واپی مسجد کی انتظامیہ جو ہے اس پیٹیشنز کو کورٹ سے خارج کرنے کا جو ہے مطالبہ کر رہی ہے، مگر اس پر عدالت کل سنوائی کرے گی، کل اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی۔ خیال رہے کہ گیان واپی مسجد کو بادشاہ اورنگزیب نے 1669 یعنی 1669 میں بنایا تھا، جس کے متعلق اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایک پرانے شیو مندر کو توڑ کر اس مسجد کو بنایا ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت اس قسم کا دعوے داروں کے پاس موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات خوش آئند ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز نمازیوں نے ہزاروں کی تعداد میں گیان واپی مسجد پہنچ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں واپس کر دیا گیا اور نمازیوں کی تعداد کو محدود کیا گیا ہے، کم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی یہ کوشش جو ہے وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ سب سے پہلا فرض جو مسجدوں کے تعلق سے ہمارا بنتا ہے وہ یہ کہ ان کو ویران ہونے سے بچایا جائے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ادھر متھرا کی شاہی عیدگاہ کو بھی مندر میں تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا بھی سروے کرنے کے لیے کورٹ میں پٹیشن ڈالا گیا اور نماز روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شاہی جامع مسجد کو اورنگزیب کے زمانے میں متھرا کے گورنر عبدالنبی خان نے 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا، اور آج ایک ہندو مہاسبھا کے ایک لیڈر نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ اسے کرشن جنم بھومی کے عین اوپر بنایا گیا ہے، جیسا کہ بابری مسجد کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے رام جنم بھومی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ قطب مینار، جسے قطب الدین ایبک نے 1199 میں بنوانا شروع کیا تھا اور جسے اس کے داماد التمش نے 1220 میں پوری طرح مکمل کروایا، اور یہ مسجد قوت الاسلام کا یعنی پوری مسجد ہے جس کا یہ ایک مینار ہے، جس کے متعلق یہ دعویٰ اور بے بنیاد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار جو ہے اس کو قطب الدین ایبک نے 27 مندروں کو ڈھا کر یعنی 27 مندروں کو توڑ کر بنایا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کے آثار موجود ہیں، جو ایک سراسر جھوٹ ہے۔ پہلے تو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے یہ حلف نامہ داخل کیا گیا تھا کہ قطب مینار ایک قومی یادگار ہے، اس لیے اس میں کسی بھی قوم کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پوجا پاٹ کرنے کے لیے نہ صرف ہندوؤں بلکہ جین مذہب کے لوگوں نے بھی کورٹ سے درخواست کی ہے، مطلب اجازت طلب کی ہے پوجا پاٹ کے لیے، اور اب اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ ریزرو کر لیا ہے جسے وہ 9 جون کو سنائے گی۔ اور تو اور آپ نے یہ خبر بھی یقیناً سنی ہوگی کہ تاج محل کو بھی ایک راجپوت بادشاہ کا محل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے جڑے 22 کمروں کو پوجا پاٹ کے لیے کھولنے کے لیے باقاعدہ پیٹیشن داخل کی گئی تھی کورٹ میں، مگر کورٹ نے اسے یہ کہہ کر خارج کر دیا
کہ پہلے تاج محل کی ہسٹری معلوم کرو، اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرو، تب یہ دعویٰ کرنا. مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فتنہ پوری طرح ٹل گیا ہے. پتہ نہیں آگے چل کر کیا کچھ ہو سکتا ہے. بابری مسجد کی طرح کورٹ کسی بھی معاملے میں بے انصافی کر سکتا ہے. ادھر سری رنگا پٹنم میں 1786 میں ٹیپو سلطان کے ذریعے بنائی گئی مسجد میں بھی کورٹ سے پوجا پاٹ کی اجازت طلب کی گئی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک ہنومان مندر تھا. خیال رہے کہ یہ مسجد مانڈیا ضلع کے اندر موجود ہے. جی ہاں، یہ وہی مانڈیا ہے جس کی بیٹی مسکان خان حجاب گرل کے طور پر عزت حاصل کر چکی ہے. ادھر حیدرآباد کے مشہور چار مینار کے احاطے میں زبردستی ایک مندر تعمیر کیا گیا ہے جسے دن بدن پھیلایا اور بڑھایا جا رہا ہے. کل کو خدا نخواستہ چار مینار اور مکہ مسجد پر بھی کوئی جھوٹا دعویٰ نہ جڑ دیا جائے. یہ تو چند مثالیں ہیں جو یہاں پیش کی گئی ہیں اور مشہور بادشاہوں کی تعمیر کی گئی مسجدوں سے متعلق ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں اور کتنی چھوٹی بڑی مسجدوں کی اسی طرح شامت آئی ہوئی ہے اور ان کے خلاف مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. بہت ساری مسجدوں کو آثار قدیمہ یعنی ہیریٹیج قرار دے کر کے ہیریٹیج میں شامل کر کے یا ہیریٹیج قرار دے کر کے وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے. اس طرح دیکھا جائے تو مسجدوں کے خلاف ایک باڑھ سی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا ہے. اس کے لیے پچھلے 100 سال سے باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی تھی. جی ہاں، تقریباً 100 سال سے ان مساجد کے خلاف ایک سازش جاری رہی ہے. یعنی 1925 سے تقریباً 1925 سے جب سے RSS قائم کی گئی ہے تب سے یہ ڈسپیوٹ کھڑے کرنے کی تیاری جو ہے جاری ہے. ہم بابری مسجد کے مسئلے کے دوران بھی یہ نعرے سنتے رہے ہیں کہ ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے. مگر ہمیں ان جھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ان مسجدوں کی تاریخی سچائی کو ہمیں نہ صرف خود سمجھنا چاہیے، خود جاننا چاہیے، بلکہ اسے پبلک میں بھی عام کر دینا چاہیے. وہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ بول رہے ہیں کہ اسے سچ کر دکھائیں، تو ہمیں سچ کو اتنی بار بولنا ہے کہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے. اس سے ہمارے اندر خود ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پرکھوں کو جان بوجھ کر بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارے پرکھوں یعنی ہمارے مسلم بادشاہوں کو، تاکہ مسلمانوں کو حاشیے پر لایا جا سکے. مسلم حکمرانوں کو حملہ آور اور لٹیرے کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ حکمراں ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے راجے رجواڑوں کو ملا کر ہندوستان جیسا عظیم ملک بنا ڈالا، اسے سنوارا، ترقی کے زینوں پر چڑھایا، تہذیب سے آراستہ کیا، اچھے لباس اور پکوانوں کا تحفہ دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے ہندو غیر مسلم باشندوں کو لباس تک پہننے کی تہذیب نہیں تھی. ایک کپڑا لپیٹتے تھے دھوتی اور ساڑی کی شکل میں. اچھے سلے ہوئے لباس پہننے کا تحفہ جو ہے مسلم حکمرانوں کے ذریعے ان کو ملا ہے، اور اچھے پکوانوں کا بھی تحفہ ملا ہے. خوبصورت زبانیں ملی ہیں، فارسی، اردو جیسی زبانیں اس ملک کو نصیب ہوئی ہیں. انہوں نے اس ملک کو باغوں سے، سڑکوں سے، خوبصورت عمارتوں اور محلوں سے سجایا. اس کی معاشی ترقی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اسے اس مقام پر اکنامک ڈیولپمنٹ کے معاملے میں اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ دنیا اسے سونے کی چڑیا کہنے لگی تھی. وہ انگریزوں کی طرح لٹیرے نہیں تھے کہ اس ملک کی دولت لوٹ کر اپنے وطن لے جاتے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن بنایا، اسے آباد کیا، برباد نہیں کیا. اس کے علاوہ وہ مذہبی طور پر بھی بڑے روادار تھے. انہوں نے ہندوؤں کے مندروں کے لیے مفت زمینیں دیں اور ہندو آبادی کے ساتھ انصاف اور رواداری کا سلوک کیا. اگر وہ مذہبی جبر کرتے تو ہمارے ملک میں ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد اب تک باقی کیسے رہ سکتی تھی؟ البتہ ان کے بہترین کردار اور اچھے سلوک کی وجہ سے لوگوں نے اسلام ضرور قبول کیا. اب جو انہیں بدنام کیا جا رہا ہے وہ یہ جتانے کے لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ یہاں ظلم کر کے گئے ہیں، یعنی ہمارے پرکھوں کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ظلم کر کے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے ظلم کا بدلہ ہم مسلمانوں سے لیں گے. اگرچہ سچ ہے کہ آج مسجدوں پر جھوٹے دعووں کی باڑھ اس لیے لائی گئی ہے کہ وہ 2024 کا الیکشن جیت سکیں، جیسے رام رتھ یاترا کے ذریعے سے یہ اقتدار میں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ 1984 میں بی جے پی کے پاس پارلیمنٹ میں صرف 2 ہی سیٹیں تھیں، جبکہ 1996 میں وہ رام رتھ یاترا اور اس سے متعلق مکمل تحریک کی وجہ سے وہ اقتدار میں آ گئی.
مگر الیکشن جیتنے کے بعد یہ پھر ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے راستے پر ڈال دیں گے اور اس کے لیے سرگرم ہو جائیں گے۔ ایسا مت سمجھیے کہ یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے، یہ ان کی پوری پلاننگ ہے جس کے لیے 100 سال سے تیاری کر رہے ہیں، جس میں ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کریں گے جس میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مگر آج مسجدوں کی حالت، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج مسجدوں کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی اگر ہم نے بابری مسجد کو بچانے کے لیے بھرپور انداز میں تحریک چلائی ہوتی۔ ہمارے لیڈر اگر اس مقصد کے لیے متحد ہو گئے، بابری مسجد کے متعلق متحد ہو گئے ہوتے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی تحریک میں لیڈروں میں اتفاق نہیں تھا، ہم بھی زبردست عوامی دباؤ بنانے میں اگر کامیاب ہو جاتے بابری مسجد کے معاملے میں، اگر ہم شاہین باغ جیسی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جاتے، اگر ہمارے اندر وحید الدین خان جیسے بکاؤ لیڈر نہ موجود ہوتے جو ہمیں بابری مسجد ہندوؤں کے حوالے کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، ہم نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کا یقین دلا دیا تھا۔ ایسا کر کے ہم نے کورٹ کو کلین چٹ دے دی تھی کہ وہ جو کوئی بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا، چاہے فیصلہ انصاف اور تمام ثبوتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ ڈٹے رہے اپنے موقع پر، پھر انصاف ہار گیا اور آستھا جیت گئی۔ سوال یہ ہے کہ ہماری آستھا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ کیوں سو گئی تھی، جبکہ ہماری آستھا کے سپورٹ میں تو سارے ثبوت بھی موجود تھے۔ پھر سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو جو فیصلہ سنایا اسے بھی ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ہمارا یہ رد عمل اور بھی مجرمانہ تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے قبول کر لیا تھا کہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ بابری مسجد کو توڑنا ایک جرم تھا۔ پھر بھی اس کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے ہندوؤں کو سونپ دی گئی۔ ہمارے لیڈروں نے اس فیصلے پر جشن منایا، وہ اجیت ڈوول سے ملاقات کے لیے اس کے قدموں میں گئے، وہ جا کر بابا رام دیو سے گلے ملے، انہوں نے مسلم عوام کو پورے صبر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنے کا حکم صادر فرمایا اور کسی بھی قسم کا مظاہرہ کرنے سے انہیں روک دیا۔ اب یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنی ساری مسجدوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بابری مسجد غیروں کے حوالے کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور باقی مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی؟ بابری مسجد کے خلاف یہ جس طرح کے ایک ثبوت بھی نہیں لا سکے، اسی طرح خدا کی قسم یہ کسی بھی مسجد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی ہے کہ مسجد دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی۔ اس مسجد کی حیثیت ہی مسجد کی نہیں ہے جو کسی کی زمین غصب کر کے یا اس پر ناجائز قبضہ کر کے بنائی جائے۔ مسلم بادشاہ اس کا پورا لحاظ رکھتے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے کبھی کسی کی مسجد پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنانے کا ناگوار کام کبھی نہیں کیا۔ وہ تمام بادشاہ بھگوا وادیوں کی طرح تنگ نظر، متعصب اور کمیونل نہیں تھے، وہ فراخ دل تھے، بے حد روادار تھے۔ آج جب کسی مسجد کے خلاف جھوٹے دعوے کی خبر آتی ہے تو ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، ہم بری طرح تڑپ جاتے ہیں۔ ایسے میں بھی مگر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں اور آباد رکھیں، خاص کر ان مسجدوں پر توجہ دیں جن کے خلاف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد انتظامیہ اور وقف بورڈز کو چاہیے کہ وہ مضبوط موقف اختیار کریں اور مسجد کی حیثیت کو بچانے کے لیے ڈٹے رہیں۔ اگر مسجد کو نیشنل ایشو بنانے میں کوئی حرج محسوس ہو تو کم از کم اسے لوکل ایشو ضرور بنایا جائے۔ اس معاملے میں عوامی دباؤ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مقامی سطح پر مسلم رہنماؤں اور عوام کا ایک متحدہ محاذ ہونا چاہیے جو مسجد کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے، جس طرح فلسطینی مجاہدین مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسجدوں کی تاریخ لکھ کر پرچے عوام میں بٹوائیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی لوگوں کو اس سے واقف کرایا جائے۔ بابری مسجد کی حقیقت کو بھی دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اس موقف کو بھی ظاہر کریں کہ ہم بابری مسجد کو بھی کبھی نہ کبھی حاصل کر کے رہیں گے۔ یاد رکھیے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں جسے ہم لوگوں میں گردش دیتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتا رہتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ آج انہیں طاقت کا غرور ہے، نشہ ہے، کل یہ باقی نہیں رہے گا۔
ہم اپنا موقف دہراتے رہیں گے کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ اسی طرح ہر مسجد کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، قانونی طور پر بھی اور عوامی سطح پر بھی۔ قانونی طور پر جو گنجائش ابھی باقی ہے، اس کا ہم استعمال کریں گے۔ جس طرح گیان واپی مسجد انتظامیہ نے 1991 کے عبادت گاہوں سے متعلق قانون کا حوالہ دے کر مسجد میں پوجا پاٹ کے لیے دی جانے والی تمام درخواستوں کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے، عین ممکن ہے کہ حکومت 1991 کا یہ قانون جو عبادت گاہوں کے تحفظ کے متعلق قانون ہے، اور جس کے متعلق میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ اس کے مطابق 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت ہے اسے اسی حیثیت پر برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس قانون کو بھی حکومت تبدیل کرے، اور اس کا مطالبہ ارون شوری جیسے لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ابھی حال ہی میں حکومت سے 1991 کے قانون کے متعلق اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ اس نے یہ مطالبہ تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ عدالتیں خود انصاف کا خون کر رہی ہیں، بلکہ افضل گرو کی پھانسی سے لے کر آج تک وہ صرف عوامی دباؤ کے مطابق ہی فیصلہ کر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم عوامی تحریک اور قانونی کارروائی دونوں ہی طرح سے جدوجہد کرتے رہیں گے اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ بابری مسجد کی طرح ہر مسجد کے لیے یہی اعلان کرتے رہیں گے کہ ہم اسے بت خانہ نہیں بننے دیں گے، اور دیگر ساری مسجدیں جن پر جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں ان سب کے لیے شاہین باغ جیسی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک سے وابستہ ہمارے مجاہدین آج جیلوں میں بند ہیں۔ عدالتوں میں پیشی کے دوران جب ان مجاہدین سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس مقصد کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے شاندار ماضی کو یاد رکھیں، اپنی مسجدوں کی تاریخ کو پڑھیں، یاد رکھیں، اپنے نوجوانوں کو اس سے واقف کرائیں، ہماری آئندہ نسلوں کو جھوٹے پروپیگنڈوں کا شکار ہونے سے بچائیں اور مسجدوں کی حقیقت اور ان کے خلاف ہونے والی سازشوں سے آگاہ کریں۔ ہماری یہ جنگ ضروری نہیں ہے کہ جلد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ جنگ جو ہے ہمیں آئندہ نسلوں کو منتقل کرنی پڑے، مطلب یہ جنریشن جو ہے اس میں یہ تمام فیصلے نہ ہوں تو ہماری آنے والی جنریشن جو ہے مسجدوں کو حاصل کرے، ان کو بازیاب کرے، ان کو دوبارہ ان کی اصلی حیثیت پہ حاصل کرے، اس کی کوشش ہو سکتا ہے ہم مکمل نہ کر پائیں تو ہماری آئندہ نسلوں کو کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے کہ بابری مسجد کے متعلق ہمارا یہ معاملہ طے ہے کہ اس کے زخموں کو ہم یاد رکھیں گے اور ہماری آئندہ نسلوں کو یہ زخم اور یہ تاریخ منتقل کریں گے۔ اس طرح یہ پوری ہسٹری جو آج کچھ ہو رہا ہے، آج کچھ جو حالات ہیں، یہ ہماری نئی نسلوں تک ہم کو منتقل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کی جنگ بہرحال جاری رکھنا ہوگی۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے تو آزادی کی جنگ ہم نے ہی شروع کی تھی۔ آج منووادی بھگوا طاقتیں ہمیں اور تمام اقلیتوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف نئے سرے سے آزادی کی جنگ لڑنا ہوگی اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینی پڑے گی، ورنہ ہم سے ایک ایک کر کے زندگی کے سارے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں اپنی صفوں کو متحد کرنا ہوگا، حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر انہیں سمجھنا ہوگا اور اپنا یہ موقف مضبوط کرنا ہوگا کہ اس ملک میں ہم عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اپنی مذہبی شناخت کو پوری طرح سنبھال کر رکھیں گے، اور باطل سے کمپرومائز کی ایسی کوئی حرکت ہم ہرگز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہماری مدد کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ مسجدوں کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں گے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، سورہ جن آیت نمبر 18۔ لہٰذا مسجدوں میں پوجا پاٹ کے خلاف ہم ڈٹ جائیں گے اور نام نہاد بکاؤ لیڈروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو فوری طور پر ہو سکتا ہے ہم اپنی جنگ جیت نہ سکیں، لیکن بہرحال ہم اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے، ہم اپنی آخرت کو بچا لے جائیں گے انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی ہم کبھی نہ کبھی ہم نہیں تو ہماری آئندہ نسلیں اس جنگ کو جیت کر کے سرخرو ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔